بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کھلے میدان میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ دو آدمی لکڑی کے ستونوں سے بنے تھے۔ پاس ہی ایک تخت پر بادشاہ وقت بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک مغرور اور بے رحم کس ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور لوگ خاموش ہو گئے۔ اسے سونے کے ایک پلیٹ میں کچھ پتھر پیش کی گئے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا، نفرت سے قیدیوں کی طرف دیکھا اور زور سے ان کو دے مارا۔ یہ دیکھنا تھا کہ ہجوم میں اچانک شور بلند ہوا۔ ایک کونے سے چاند دیوی کی جے کا نعرہ بلند ہوا اور شخص زمین پر پڑے پتھر اٹھا اٹھا کر قیدیوں کو مارنے لگے۔ قیدیوں نے اپنا شور مچایا، لیکن ان کی آہیں بے رحم لوگوں کی نعروں میں دب کر رہ گئیں۔ پتھر کی بوچھاڑ اس قدر تیز تھی کہ کچھ ہی دیر میں ان کے کپڑے پھٹ گئے اور جگہ جگہ سے خون رسنے لگا۔ یہ پتھر اس وقت تک برستے رہے جب تک ان کے جسم حرکت کرنا بند نہیں ہو گئے۔ انہیں اس لیے شہید کیا گیا تھا کہ وہ چاند دیوی کی پوجا کے بجائے ایک اللہ کی عبادت یعنی توحید کو اپنا مذہب مانتے تھے۔ اگلے روز بادشاہ کے دربار میں چند نوجوانوں کو پیش کیا گیا۔ ظالم بادشاہ نے ان سے گرجدار انداز میں پوچھا، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے چاند دیوی کی پوجا چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت شروع کر دی ہے؟ ایک نوجوان بولا، بے شک ہم ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ خاموش رہو گستاخ، تم نے ان کا انجام نہیں دیکھا جنہیں کل سنسار کر دیا گیا تھا۔ ہمیں 10 مرتبہ بھی سنسار کیا جائے تو بھی ہم اللہ کی عبادت نہیں چھوڑیں گے۔ بادشاہ نے زوردار کہکا لگایا اور بولا، اگر پتھر کھانا اتنا ہی آسان لگتا ہے تو ہمارے پاس تمہارے لیے ایک اور سزا بھی ہے۔ قریب تھا کہ بادشاہ ان نوجوانوں کے لیے کسی سخت سزا کا اعلان کرتا۔ دربار میں ایک آواز بلند ہوئی، یہ ابھی نہ سمجھ ہے، انہیں سوچنے کا موقع دیا جائے، شاید یہ خود ہی اللہ کا نام لینا بند کر دیں۔ بادشاہ نے کچھ سوچتے ہوئے اعلان کیا، ٹھیک ہے، انہیں 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے تاکہ یہ خوب سوچ سمجھ لیں۔ 3 دن ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ رات کے اندھیرے میں شہر سے چند نوجوان نکلے اور پہاڑ کی طرف چل دیے۔ یہ وہی نوجوان تھے جنہیں مہلت دی گئی تھی۔ انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ بار بار مڑ کر دیکھتے کہ کوئی ان کا پیچھے تو نہیں کر رہا۔ کچھ دور جا کر انہیں ایسا لگا جیسے کوئی ان کے پیچھے آ رہا ہو۔ وہ ڈر گئے۔ ایک نوجوان بولا، یہ کوئی کتا معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے نے کہا، بگاؤ اسے ورنہ بھونک بھونک کر تنگ کرے گا اور شہر والوں کو بھی جگائے گا۔ انہوں نے چند پتھر اٹھا کر کتے کی طرف پھینکے، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے آتا رہا۔ ایک پتھر اسے لگا بھی، لیکن اس کے منہ سے ذرا سی آواز بھی نہ نکلی۔ ایک نوجوان بولا، لگتا ہے یہ ہمیں تنگ نہیں کرے گا، چلو رہنے دو، اسے آنے دو پیچھے۔ وہ یوں ہی آگے بڑھتے رہے۔ ان کی منزل پہاڑ کے اندر ایک غار تھی جو چاروں طرف سے بڑی بڑی چٹانوں میں گھرا ہوا تھا۔ غار اندر سے خاصا کھلا تھا۔ نوجوانوں نے بادشاہ سے چھپنے کے لیے بڑی اچھی جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ وہ سب آرام کرنے کے لیے غار کے اندر چلے گئے۔ پیچھے آنے والا کتا باہر ہی بیٹھ گیا۔ نوجوان سمجھ گئے کہ وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ یہ سوچ کر خوش ہو رہے تھے کہ ظالم بادشاہ کے ڈر سے وہ غار کے فرش پر لیٹ گئے۔ دوسری طرف صبح جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ سب نوجوان بھاگ نکلے ہیں تو اسے سخت غصہ آیا۔ ان کی تلاش میں اس نے اپنے سپاہی چاروں طرف دوڑا دیے، لیکن نوجوان اب اس کے ہاتھ کہاں آنے والے تھے۔ ان کی مدد اللہ تعالیٰ جو کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے ان بندوں کی مدد کرتا ہے جو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نوجوانوں کی حفاظت کی خاطر غار کے باہر کتا اللہ کے حکم سے بیٹھا تھا۔ بادشاہ کے سپاہی نوجوانوں کی تلاش کرتے جب غار کی طرف آئے تو کتے کو دیکھ کر انہیں پاس جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ انہوں نے کچھ فاصلے ہی سے غار میں جھانکنے کی کوشش کی۔ انہیں اپنا مذہب نہیں چھوڑنا پڑا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے ایک اللہ کو مانتے اور اس کی عبادت کرنے والا تھا۔ لوگ بھی اب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ رومی سلطنت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی۔ مگر اس ملک میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ کو مانتے تھے لیکن قیامت کے دن اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔
یہ لوگ کہتے تھے کہ جنت و دوزخ سب فرضی قصے ہیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ مرے ہوئے دوبارہ زندہ ہوں؟ بادشاہ اور اس کے ساتھی ان لوگوں کو بہت سمجھاتے، لیکن بات ان کی سمجھ میں نہ آتی۔ وہ کہتے کہ ہمیں قیامت کے آنے کا ثبوت چاہیے۔ جب بادشاہ ایسی باتیں سناتا تو اللہ سے دعا کرتا، اے اللہ کوئی ایسی نشانی دکھلا جس کے بعد کسی کو بھی قیامت کے دن سے انکار کرنے کی جرت نہ ہو۔ اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ غار والے نوجوان نیند سے اٹھ بیٹھے۔ ایک نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، بھائیو کتنی دیر سوئے رہے؟ یہی کوئی 6-7 گھنٹے۔ دوسرے نے جواب دیا، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ تیسرا بولا، بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، اچھا رکو میں کھانے کا کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ ایک اور بولا، احتیاط سے جانا، بادشاہ کے سپاہیوں نے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا، پکڑے گئے تو وہ ہمیں چاند بیوی کے آگے جھکنے پر مجبور کر دیں گے، ورنہ سنسار کر دیں گے۔ خاصی سوچ و بچار کے بعد ایک ساتھی نے بحث بدلا اور کھانا لانے قریبی بستی کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے روٹی خریدنے کے لیے ایک دکاندار کو چند سکے دیے۔ دکاندار اسے دیکھ کر بولا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ اس نے کہا، کیا مطلب ہے؟ آپ کا بھائی، یہ سکے میرے ہیں۔ دکاندار کو شک گزرا، اس نے سوچا ہو نہ ہو نوجوان کو برسوں پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ اس نے شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ نوجوان نے بتایا کہ اسے کوئی خزانہ نہیں ملا، لیکن انہیں یقین آیا، وہ اسے لے کر بادشاہ کے دربار کی طرف چل دیے۔ راستے میں نوجوان نے بہت سی چیزوں پر غور کیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے اور ان لوگوں کے لباس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس بات پر تو وہ بہت ہی حیران ہوا کہ جب اس نے ظالم بادشاہ کا ذکر کیا تو سب اسے برا بھلا کہنے لگے۔ وہ اس بات پر بھی حیران تھا کہ غار کے باہر پہرا دینے والا کتا غائب تھا اور اس کی جگہ اسے کچھ ہڈیاں پڑی ملی تھیں۔ اصل بات اب اسے سمجھ میں آنے لگی تھی۔ مختلف سوالوں کے جواب میں اس نے انہیں صاف بات بتائی کہ جب ظالم بادشاہ نے انہیں اپنا دین چھوڑنے پر مجبور کیا تو وہ بھاگ کر غار میں جا پہنچے، جہاں ان کی آنکھ لگ گئی۔ دربار میں موجود تمام لوگ حیرت سے نوجوان کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اس کی باتوں پر یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ تمام باتیں بادشاہ کو بتانے کے بعد نوجوان نے اجازت چاہی۔ وہ واپس اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور سارا قصہ انہیں کہہ سنایا۔ کھانا کھانے کے بعد انہیں پھر نیند آ گئی اور وہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ دوسری جانب نوجوانوں کی باتوں کی سچائی جاننے کے لیے بادشاہ چند سپاہیوں کے ہمراہ نوجوانوں کے غار کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جب غار میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ سب کے سب سوئے پڑے ہیں۔ ان میں وہ نوجوان بھی تھا جو شہر سے کھانا لینے آیا تھا۔ بادشاہ کے حکم پر جب سپاہیوں نے اسے جگانا چاہا تو پتہ چلا کہ وہ سب فوت ہو چکے تھے۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی۔ ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا جنہوں نے قیامت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا یہ شک دور ہو گیا تھا کہ مرنے کے بعد وہ کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سینکڑوں برس سے سوئے ہوئے نوجوانوں کو دربار میں اٹھا دیا تھا۔ ادھر آخرت کو ماننے والے بادشاہ اور اس کے ساتھی بہت خوش تھے۔ اللہ نے غار والے نوجوانوں کو دوبارہ اٹھا دیا تھا، اسی طرح وہ جب چاہے مردوں کو دوبارہ زندہ فرما دے۔ دراصل اللہ نے نیک اور رحم دل بادشاہ کی دعا قبول کر لی تھی۔ قرآن مجید نے اس واقعے کا خلاصہ سورۃ کاف میں بیان کیا ہے۔ اس سے قرین قیاس یہ ہوتا ہے کہ ان کی تعداد 7 تھی، لیکن قرآن نے کسی سے سبق حاصل کرنے کے بجائے اس کی غیر ضروری تفصیلات کے پیچھے بھاگنے والوں پر تنقید کی ہے۔ اس لیے ہم نے اسے اضافی معلومات دینے سے خود گریز کیا ہے۔ اس قصے کو بیان کرنے کا پس منظر یہ ہے کہ کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھے۔ اصحاب کاف کون تھے؟ قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے؟ ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے؟ غالب گمان یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے ذوالقرنین اور واقع خضر کا سوال یہودیوں کے مشورے سے پوچھا اور اصحاب کاف کا سوال مسیحیوں کی تجویز پر پوچھا۔
ان تینوں قصوں کے متعلق عرب کے لوگ کچھ بھی معلومات نہیں رکھتے تھے۔ مشرکین کو یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے، لیکن آپ پر وحی کے ذریعے سے جو کچھ نازل ہوا وہ کئی پہلو سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو معجزاتی طور پر ثابت کر رہا تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ دور تھا جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ پر کفار مکہ کی سختیاں عروج پر تھیں۔ چنانچہ اس واقعے کے جواب میں اللہ تعالیٰ پر بلا واسطہ ایمان لانے والے صحابہ کو اپنی مدد یقین دہانی دلانے کی، جس طرح اصحاب کہف کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی حفظ و امان میں رکھا اور ان کو ظالموں سے نجات ملی، ایسی ہی اللہ ان کا ایمان اور جان دونوں سلامت رکھے گا۔ اسی داستان میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی بشارت دی کہ جس طرح ظالم بادشاہ دقیانوس کا خاتمہ ہوا تھا، اسی طرح ان ظالم مشرکین مکہ کا خاتمہ بھی قریب ہے، اور تبدیلی اس طرح آنا فنا آئے گی کہ اصحاب کہف کی طرح ان لوگوں میں بھی حیران رہ جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ احمق مشرکین مکہ آخرت اور حیات کے بعد الموت کے منکر ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے پیغمبر سے جو سوال پوچھا ہے اس کے جواب سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اس دنیا میں بھی مرنے کے بعد اٹھا سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ کام چند عام مشکل نہیں، لیکن یہ احمق تو قیامت کو اٹھائے جانے پر معترض ہو رہے تھے۔ یوں یہ واقعہ ہر پہلو سے الٹا کفار کی جھوٹ اور پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کا ثبوت بن گیا۔ اس واقعہ کا اس دور میں موضع ہونا اس وقت ظاہر ہوا جب ترکی کے شہر کساتسی سے 18 کلومیٹر دور کھنڈرات دریافت ہوئے۔ سن 1928 میں دریافت ہونے والے ان کھنڈرات میں اصحاب کہف کے غاروں کو دریافت کر لیا گیا، اور آج ترکی میں جانے والے سیاح ان غاروں کی سیر کے لیے اپنے ایمان و عقیدہ کو تازہ کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اس طرح کی سبق آموز ویڈیو میں لاتا رہوں۔